السلام علیکم ناظرین، اردو نالج چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زورواسٹر اور زورواسٹرینزم کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، مذاہب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب۔ شروع دن سے انسان خدائے واحد کو پہچاننے کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں سے آتش پرستی، مجوسیت یا پارسی مذہب ایک بہت بڑا مذہب رہا ہے۔ زورواسٹر کا مطلب آتش پرست، پارسی یا مجوسی مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں لیا جاتا ہے، جبکہ زورواسٹرینزم آتش پرستی یا مجوسیت کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مذہب تقریباً 4000 سال پرانا ہے۔ قدیم مذہبوں میں سے یہ وہ واحد مذہب ہے جو کہ ایک خدا کی پرستش پر یقین رکھتا ہے۔ پارسی مذہب زمانہ قدیم سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک ایران کے مختلف علاقوں کا سرکاری مذہب رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں ان علاقوں کو فتح کر لیا اور اکثر اہل زرتشت نے یا تو اسلام قبول کر لیا یا پھر ایران سے ہندوستان اور پاکستان مائیگریٹ کر گئے۔ اس مذہب کے بانی کا نام زرتشت تھا۔ اس مذہب کی مقدس کتاب بھی ہے جس کا نام ایوسٹا ہے، جس میں ان کے مذہبی امور اور عقائد کی تفصیلات درج ہیں۔ اس مذہب کو زیادہ پذیرائی سائرس اعظم نے دی۔ زرتشت عقائد کے مطابق آہورا مزدا خدائے واحد ہے جو کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور جنت کا مالک ہے۔ آہورا خدا کو کہتے ہیں، جبکہ مزدا کا مطلب عقل مند اور دانا ہوتا ہے۔ یوں آہورا مزدا کا مطلب ہے دانا مالک۔ اس کے مقابلے میں برائی کی طاقت کا نام آنگرا مینیو ہے، جس کو آہریمان بھی کہا جاتا ہے۔ نیکی اور برائی کی یہ جنگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، جس میں کبھی تو آہورا مزدا کی فتح ہوتی ہے اور کبھی آہریمان کی، لیکن آخری فتح آہورا مزدا یعنی نیکی کی ہوگی۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے 633 عیسوی میں پہلی مرتبہ ایران کے علاقوں کو فتح کیا تو اس مذہب کے پیروکاروں نے پارسی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ 651 عیسوی تک ان علاقوں میں اس مذہب کے پیروکار بہت کم رہ گئے تھے اور زیادہ تر لوگ یا تو اسلام قبول کر کے ان علاقوں میں رہ گئے یا پھر وہ ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ اب دنیا میں کل ملا کر اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ زرتشت مذہب کا اپنا ایک نشان بھی ہے جو کہ پرندہ نما انسان ہے، جس کو فروہر کہا جاتا ہے۔ اس کا سر ایک بزرگ انسان کی شکل کا ہے جس کو وزڈم آف ایج سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے جو کہ آگے بڑھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک رنگ ہے، اس رنگ کو رنگ آف پرومس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے جو پر ہیں اس کے 3 لیئرز ہیں۔ جو پہلی لیئر ہے وہ گڈ تھاٹس، دوسری لیئر گڈ ورڈز اور تیسری گڈ ڈیڈز کو ظاہر کرتی ہے، جس کو فارسی میں اندیشہ نیک، گفتار نیک اور کردار نیک سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درمیان والا رنگ زندگی کے دائرے کو یا سرکل آف لائف کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دم کی جو 3 لیئرز ہیں وہ بیڈ تھاٹس، بیڈ ورڈز اور بیڈ ڈیڈز کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی اندیشہ بد، گفتار بد اور کردار بد۔ اسی طرح پاؤں کے نشان جو دایاں والا ہے وہ اچھے ذہن یعنی گڈ مائنڈ کو ظاہر کرتا ہے اور بایاں والا غصیلے مائنڈ یعنی اینگری مائنڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مذہب میں آگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے جو کہ روشنی، حرارت اور چیزوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو آتش کدہ کہتے ہیں۔ پارسی اپنے مردوں کو جلاتے یا دفناتے نہیں بلکہ ایک کھلی اونچی عمارت میں رکھ دیتے ہیں جس کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے۔ پھر چیل، کوے اور گدھ انسانی جسم کو کھا کر ڈھانچے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، پارسی مذہب کے ماننے والے زیادہ تر ہندوستان میں ہیں، لیکن ان کے عقائد میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اردو نالج چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔